بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد۔ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ یہ 622 عیسوی میں مدینہ منورہ سعودی عرب کی طرف ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد تعمیر کی گئی۔ اگرچہ مسجد قباء کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، لیکن بعد میں اسے آپ کے اصحاب نے مکمل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 راتیں مسجد قباء کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتے ہوئے قصر کی نماز ادا کی تھی، جو کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت میں مدد کے لیے مقیم تھے۔ مسجد قباء مدینہ کی حدود سے باہر قباء نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد قباء اسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قیام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے، جو کہ پیر کا دن تھا۔ مسجد قباء کی تاریخ 7ویں صدی سے ملتی ہے، جو اس دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک بتائی جاتی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابتدائی پتھر رکھے تھے۔ اگرچہ مسجد قباء ہر سال زائرین اور نمازیوں کی آمد کا مشاہدہ کرتی ہے، مگر رمضان کے مقدس مہینے میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق مسجد قباء میں وضو اور 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ مسجد میں ایک تاریخی نشان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ مسجد قباء سعودی عرب کے گاؤں قباء سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ شہر سے باہر ہے۔ تاہم کئی سال بعد مدینہ منورہ کی توسیع کے بعد مسجد قباء ایک اٹوٹ انگ بن گئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر کی حدود کے اندر زیارات اور عبادات کی ایک مقبول جگہ بن گئی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مسجد قباء وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلی رات قیام کیا اور نماز ادا کی۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ ہر دوسرے مذہب کی طرح اسلام کی بھی ایک ایسی تاریخ ہے جو لڑائیوں اور فتوحات سے بھری ہوئی ہے، جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔ 7ویں صدی میں قریش کے ظلم و ستم کی تعداد اور شدت میں اضافے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جیسے ہی یہ خبر روشن شہر کے اہل ایمان تک پہنچی، اہل ایمان نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دن گننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ ہر روز کھیتوں میں جاتے اور کھجور کے درختوں کے سائے میں اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ایک دن ایک یہودی نے سفید پوش مسافر کے ایک چھوٹے سے قافلے کو دیکھ کر چیخا، اے عرب کے لوگوں، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ خبر ملتے ہی مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دائیں طرف مڑ کر قباء کی طرف چلنا شروع کیا، جو مدینہ سے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ بنو عمرو بن عوف کے گھر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور ان لوگوں سے ملنے گئے جو وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مخاطب کیا اور فرمایا، اے لوگوں، ایک دوسرے کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا، اس وقت نماز پڑھیں جب دوسرے سو رہے ہوں، اس کے باوجود کیا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے تقریباً 14 دن کلثوم بن خاتم رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارے تھے، جہاں بعد میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ایک کنویں سے پانی پینے کے لیے
گھٹنے ٹیکتی تھی۔ ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن خیثم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمعے کی نماز پڑھائی تھی، جو قریب ہی واقعہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد قباء مقدس اور بابرکت ہے۔ الطبرانی نے الشوسم بنت النورم کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ریت پتھر تعمیراتی جگہ پر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد کی تعمیر کے وقت دیکھا۔ وہ اپنی پیٹھ پر پتھر اور چٹانیں اٹھائے پھرتے یہاں تک کہ وہ جھک جائیں۔ میں نے ان کے لباس اور پیٹ پر مٹی بھی دیکھی، لیکن جب ان کا کوئی ساتھی ان سے بوجھ اتارنے آتا تو وہ نہیں کہتے اور ساتھی سے کہتے کہ جا کر اسی طرح کا بوجھ اٹھا لے۔ سب سے قدیم اور پہلی مسجد ہونے کے ناطے مسجد قباء دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عمرے کے برابر ثواب کی جگہ ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء کے اندر نماز پڑھے گا گویا اس نے ایک عمرہ ادا کیا ہے۔ مسجد قباء کے اس قدر خاص ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد اور یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں پہلی بار نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ مسجد قباء کی تعمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحاب اور مکہ کے مسلمان اور انصار مدینہ نے کروائی تھی۔ تاہم اس کی تعمیر کے بعد سے مختلف خلفاء، حکمران، حکومتوں کی طرف سے مسجد کی فن تعمیر کی کئی بار تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کی تعمیر کے بعد سے مسجد قباء صرف ایک بار مکمل طور پر تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کے بعد سال بھر میں معمولی ڈھانچہ جاتی اضافہ اور اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ مسجد قباء کی تزئین و آرائش 1896 میں مکمل ہوئی۔ اس میں دوسری منزل پر ایک مستطیل ہال بنایا گیا جو دکانوں، دفاتر اور لائبریری سے منسلک ہے۔ فی الحال مسجد میں 56 چھوٹے گنبد، 4 متوازی مینار، 12 چھوٹے داخلی دروازے، 7 مرکزی دروازے، 3 کولنگ یونٹ اور تمام ضروری جدید ترین سہولیات موجود ہیں۔ ممبر سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، جبکہ صحن کی بنیاد سفید، سرخ اور سیاہ سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ مسجد قباء میں مردوں اور عورتوں کے نماز کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے اور اس میں تقریباً 20,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد قباء کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں تزئین کرتا ہے اور مسجد قباء میں آتا ہے اور وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ وہاں نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہو، اس عبادت گاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جسے منافقین نقصان اور کفر کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عبادت گاہ جس کی بنیاد روز اول سے فرض اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے، اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں جس میں ایسے لوگ ہوں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک 108۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لے جاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہونے کے ناطے مسجد قباء ہمیشہ سے ہی نمازیوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک رہی ہے۔ مسجد قباء کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تخلیق سے لے کر اس کے ارتقاء تک ہر چیز کا ذکر کثرت سے اور واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔